بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صحت اور بیماری انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں جب یہ بیرون ملک جہاں پر یہ روزی کمانے کے لیے اپنا مسکن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بیماری کا جو ایک فیز آتا ہے انسانی زندگی میں، وہ اس فیز کو کیسے گزارتے ہیں، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور احاطہ کریں گے کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ بیماری کو کیسے فیس کرتے ہیں، یورپ میں رہنے والے کیسے فیس کرتے ہیں، امریکنز جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس طرح اپنی بیماری کی جو ایک فیز ہے اس کے وہ کیسے گزارتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں امریکہ سے، کیونکہ جو دنیا ہے امریکہ کے حوالے سے لوگوں کے بڑے اچھے دعوے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں کی زندگی جو اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں امریکہ میں، تو امریکہ میں لازمی طور پر ظاہر فیسلٹیز بھی زیادہ ہوں گی، تو یقیناً جو امریکہ میں ہوتی ہے، اگر بیماری کسی شخص کو کوئی اس پہ آتا ہے بیماری کا فیز، تو وہ وہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹیز بہت زیادہ اپ ڈیٹڈ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ اپنا علاج کرانے کے لیے یو کے یا یو ایس اے جاتے ہیں، اور انہوں نے خود تو ہمارے ہاسپٹلز کو، شعبہ صحت کو اس قدر اپڈیٹ نہیں کیا، اور نہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو ان کا جو سسٹم ہے، جو انہوں نے کیا ہوا ہے کام، وہ اس قابل ہے کہ ان سے پراپر علاج ہو سکے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں جو لوگ ہمارے بیمار ہوتے ہیں ان کو بڑی اچھی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، ڈاکٹر خود آ کے، اگر آپ ہاسپٹل جائیں، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے آپ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ اپنی جو پرسکرپشن ہے، چٹ ہے، جو جمع کرواتے ہیں، پی این باہر کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کو آواز دیتا ہے، کافی سفارشی پہلے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں ڈیفرنٹ چیز ہے، اگر آپ ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے گئے ہیں تو آپ کا جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، جو ڈاکٹر ہے، وہ خود کمرے سے باہر آئے گا، آپ کا نام پکارے گا اور آپ کو خود اندر اپنے کمرے میں لے جا کر پھر آپ کا ایگزامینیشن کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو سرجری فیس کرنا پڑ رہی ہے تو وہاں پر آپ کے کسی عزیز و اقارب کو ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس قدر ٹرانسپیرنٹ اور ان کا اچھا ہیلدی سسٹم ہے کہ وہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے جو سپورٹنگ جو فرد کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ بڑے ایک سیف زون میں ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میڈیکل کے ساتھ ساتھ میڈیسنز کے حوالے سے بھی اور انشورنس کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ اس سے ملتی جلتی صورتحال یورپ میں بھی پائی جاتی ہے، وہاں پر بھی آپ کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اسٹیٹ کی جانب سے، اور بڑا ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیا جاتا ہے۔ بیماری کی حالت میں اگر ہیلدی انوائرمنٹ مل جائے انسان کو تو آدھا مریض تو ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم سعودی عرب کا جائزہ لیں، وہاں پر لوگوں کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جب آپ کام سے آتے ہیں تو آپ کو جو امپلائر ہوتا ہے اس نے دور دراز جنگلوں میں کوئی رہائش لی ہوتی ہے جہاں پر آپ کا آنا جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہ خود ہی آپ کو جو ہے پک اینڈ ڈراپ کی صورت فراہم کرتے ہیں، اور کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور اکثر جو نئے نئے لوگ جو ہے مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے خلیجی ممالک میں، وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جا کر ان کے ساتھ بات چیت، کہیں جا کر پارک میں گھوم لیں، کوئی مووی دیکھ لیں، یا کوئی تفریحی مقام کے حوالے سے ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں سائیکالوجیکل ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں، ان کی صحت روز بروز گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور آخر کار وہ پریشانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ انہیں کوئی جسمانی بیماری بظاہر بے شک نہ ہو، سائیکالوجیکلی وہ بہت زیادہ ڈپریشن اور متعدد امراض کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر یو کے میں دیکھیں تو یو کے میں بھی ہیلتھ فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، اور اکثر ہم نے جب اوورسیز پاکستانی سے بات کی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں
ہر ماہ ہمارا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے روٹین کے ساتھ، ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن ملتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایک ایشو ہے کہ وہاں پر بھی جب آپ بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں آپ کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. گھر میں آپ آ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے دیتا ہے. تو جس طرح ہمارا کلچر ہے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، دوست احباب آپ کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر امریکہ میں بھی، یو کے میں بھی اور یورپ میں بھی کوئی آپ کو ایسا وہ پاکستانی کلچر کے حوالے سے جس طرح ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارا ایک روایت بن چکی ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست عزیز جو بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے وہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی. ہمیں یہ چیز جو ہے وہ چیز کو بڑی فیل ہوتی ہے. اسی لیے جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے وہاں پر جاتے ہیں تو ایک تنہائی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی تنہائی کی زندگی کا شکار ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرجری کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا ہے تو ڈسچارج کرنے کے بعد جب پیشنٹ گھر آتا ہے تو وہ پھر تنہائی کا شکار ہوتا ہے. یہ ان ایشوز میں، ان حالات میں یہ ہمارے دوست جو ہے سروائیو کر کے زر مبادلہ کما کر پاکستان کو بھیج رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کا GDP بہتر ہو سکے اور یہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں، حکومت وقت جو ہے ان کو کیا فیسیلیٹیشن دے رہی ہے، کیا پروٹوکولز دے رہی ہے. اگر یہاں پر یہ پراپر اپرچونٹیز ہوتی، یہاں پر چیزوں کو بہتر کیا جاتا تو ہماری جو ایک ریشو بنی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ باہر جانے کا جو رجحان جو ہے زور پکڑتا جا رہا ہے، یہ توازن اس میں آتا. باہر جانا چاہیے لیکن اس کے جو ہمارے ہاں حالات بن چکے ہیں کہ ہر دوسرا شخص جس کے پاس موقع ہیں وہ باہر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. حکومت وقت کے لیے سوال ہے کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر دیار غیر میں جا کر آباد ہو؟ آپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں. خود حکمرانوں نے، جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں آج تک، ان سب کی جائیدادیں باہر ہیں، سب کے کاروبار باہر ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے نوجوان کے لیے راستہ تنگ کیا ہوا ہے. اور اسی کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں روز بروز جو برین ڈرین جو بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح ہماری لیبر بھی پریشان ہے. یہ ایک جب بیماری کی حالت میں کسی شخص کے دل سے کوئی دعا یا بد دعا نکلتی ہے تو وہ بہت اثر رکھتی ہے. تو یہ حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ اگر یہ بد دعائیں ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئیں تو جو کچھ حال آپ کا ابھی ہو رہا ہے یہ حال یقیناً اس سے بدتر ہوگا جو حکمرانوں کا حال ہے. حکمرانی تو لوگوں کے پاس ہے، دلوں میں عزت نہیں ہے. کچھ لوگ حکمرانی کر کے گئے، وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. یقیناً یہ ایک سوال ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے. ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اسی ملک میں رہنے کو ترجیح دے. آئندہ پروگرام میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا. اللہ حافظ.